نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رضاعت کا بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، 2 کامل سال، مکمل 2 سال۔ اگر بچے میں کوئی کمزوری ہو یا کوئی مجبوری ہو تو عورت اپنے بچے کو 2.5 سال تک بھی دودھ پلا سکتی ہے، 30 ماہ۔ اور اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے 2 سال کا ذکر فرمایا، مگر کچھ بزرگ علماء نے دوسری روایات کو سامنے رکھ کر 2.5 سال تک بھی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پہلا حق والدہ کا ہے، اگر کوئی اس کو عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دودھ میں خرابی نہیں تو وہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے۔ اگر صحت مند ہے تو دیانتاً دودھ پلانا اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم بیان کر دیا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کی جو اجرت ہے وہ آپ اس دودھ پلانے والی کو ادا کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی اور عورت کا دودھ بھی اس کو پلایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی مجبوری ہو، جب کوئی عذر ہو، اب چونکہ کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اس صورت کا اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا۔ تو اس صورت میں فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہو تو اس صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا خرچہ، عورت کی ضروریات، بچے کی ضروریات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، والد پر ہے۔
مولود لہو فرمایا، صرف والد نہیں کہا، مولود لہو کہ جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے، تاکہ والد بھی اس کے اندر بوجھ محسوس نہ کرے کہ بچہ تو ہمارے دونوں کا ہے، دونوں کی یہ مشترکہ متاع ہے، تو میرے ذمہ کیوں اتنی چیزیں لگائی جا رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، نسب تو تجھ سے چلتا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ فرمایا، والدنی سے فرمایا کہ نسب تیرے تجھ سے چلتا ہے، بچہ تیرا ہے، اس لیے یہ تیرے ذمہ ہے۔ تو عورت جب شوہر کے نکاح میں ہے تو عورت کی ضروریات، عورت کا خرچہ، عورت کے کپڑے، بچے کی ضروریات والد کی ذمہ ہے۔ عورت اس سے بڑھ کر دودھ پلانے کا خرچہ نہیں مانگ سکتی، اس کی اجرت نہیں مانگ سکتی۔ ہاں، اگر شوہر کے نکاح میں نہیں ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ عورت اجرت مانگ سکتی ہے۔ اور شوہر کے ذمہ جتنی اجرت عام طور پر چلتی ہے اتنی ہی اجرت دینا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے تو اتنے پیسوں میں مانتی ہو۔ یہ تو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا والد نہیں ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، پھر جو وارث ہے اس کے ذمہ بھی اسی طرح ہے، یعنی بچے کے جو وارث بنتے ہیں، مثال کے طور پر دادا ہے، ماں ہے، تو ان پر بھی جتنا وراثت کے اندر ان کا حصہ ہے، دادی کے 2 حصے ہوتے ہیں، والدہ کے 1 حصہ ہے، تو اسی کے بقدر ان پر بھی دودھ کا خرچہ، اس کے بچے کی ضروریات وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دودھ کا ذکر کیا، جب دودھ کی مدت پوری ہو جائے تو بچے کو اس وقت بھی خرچے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اسی حساب سے ہوگا۔ والد ہے تو والد کے ذمہ، والد نہیں ہے تو پھر جو ورثاء ہے ان کے ذمہ اس کا خرچہ اٹھانا ضروری ہے۔ ایک صورت یہاں پر یہ بھی ہے کہ نان و نفقہ کتنا واجب ہوگا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ میاں بیوی دونوں مالدار ہے یا دونوں غریب ہے، یا عورت مالدار ہے خامد غریب ہے، یا خامد مالدار ہے عورت غریب ہے۔ یہ 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی 2 صورتوں میں جب دونوں مالدار ہیں تو نان و نفقہ بھی دونوں کی حیثیت کے مطابق مالداروں والا واجب ہوگا۔ اگر دونوں غریب ہیں تو نان و نفقہ بھی دونوں کی حیثیت کے مطابق غریبوں والا واجب ہوگا۔ ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے، تو اس صورت میں خواہ شوہر مالدار ہے عورت غریب ہے، یا عورت مالدار ہے شوہر غریب ہے، اس صورت میں درمیانے درجے کا نان و نفقہ دیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کسی آدمی کو 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی نئی ہے کون سی پرانی ہے، کس کے بچے ہیں کس کے بچے نہیں، کون خوبصورت ہے کون زیادہ خوبصورت نہیں، خوبصورت جمال والی نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے اندر یہی بات دیکھی جاتی ہے جو میں نے بتلائی 4 صورتوں کی شکل میں نے ذکر کی ہے۔ تو بہر کیا، جب عورت آدمی کے نکاح میں ہو اس وقت تک نان و نفقہ جو ہے اسی قانون کے مطابق شوہر پر واجب ہوگا۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا، والدہ کو بچے کے دودھ پلانے کے پیسے دینے پڑیں گے، جو اجرت ہے اس وقت رائج ہے چل رہی ہے اس کے مطابق۔ اس سے زیادہ اگر والدہ نہ مانے، اس سے کم پہ اگر والدہ نہیں مانتی، یعنی جتنی چل رہی ہے اس پہ نہیں مانتی بلکہ زیادہ مانگتی ہے، تو پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے دودھ اپنے بچے کو پلا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بچے کو دودھ پلانے کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مدت پوری کرے، یعنی مدت پوری کرنی چاہیے، وہ 2 سال ہے۔ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب بچے کے لیے دودھ پلانا بہتر نہیں ہے، دودھ میں کوئی مسئلہ ہے،
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ یہ 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر یہ دونوں چاہتے ہیں دودھ چھڑانا، اور فرمایا دونوں مشاورت سے اور خوشی سے کہیں، اس سے اشارہ کر دیا کہ مرد کو عورت کی بھی اجازت لینی چاہیے، اس کی خوشی کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے، تاکہ بچے کی جو مصلحت ہے، منفعت ہے، وہ فوت نہ ہو۔ تو اس صورت میں اجازت دی ہے کہ 2 سال سے کم بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، ساتھ ساتھ کچھ بات بتلانے کی ہوگی تو بتلاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، عورتیں دودھ پلائیں گی بچوں کو 2 سال مکمل۔ یہ اس کے لیے لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت کا دورانیہ پورا کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے 2 سال مکمل کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی والد جس کا یہ بچہ ہے اس کے ذمہ رزقهن وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا رزق، ان کا کپڑے یعنی نان و نفقہ ضروریات جو ہے قاعدے کے مطابق جو ہے والد پر واجب ہوں گی۔ اور فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ عورت خام کا کہنا ہے دودھ نہیں پلاتی، جہاں سے مرضی پلاؤ، یا عورت کو مجبوری ہے، مرد کہتا ہے جی میں کہیں سے نہیں پلا سکتا، تم نہیں پلاؤ، اس کی طبیعت ناساز ہے یا اس کی طبیعت دودھ پلانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ کہتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، بچے کی وجہ سے نہ والدہ کو تکلیف میں ڈالا جائے نہ والد کو، دونوں کا خیال کیا جائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خام خواہ کو بہانہ نہ کرے، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی منفعت کو دیکھے، ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتا دی کہ اگر تو چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے پہلے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں چاہتے ہیں فِصَالًا کا معنی دودھ چھڑانا، کہ دودھ چھڑا دیا جائے باہم رضامندی سے، مشاورت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے پھر وہی آخری مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی مجبوری ہے دودھ کے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کرنا پڑ رہا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، اس صورت میں اجازت ہے جب اس کو اس کی اجرت، اس کی جو تنخواہ ہے وہ دے دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی پریشان نہ کیا جائے کہ تم نے بچے کو دودھ ہی پلایا ہے تو اس میں کون سی بات نہیں، اس کے ساتھ جو اجرت طے ہوئی ہے یا اس کی تنخواہ ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو کہیں سے دودھ پلاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم کہنے کے مطابق اس کی مدت اس کو دے دو۔ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے معاملات کو خوب جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، ان چیزوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کو تمہارے تمام معاملات کا خوب پتہ ہے، اس لیے کسی بھی مسئلے کے اندر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی مسئلے کے اندر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کی مصلحت فوت ہو جائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے، اپنے اس جھگڑے کی ضد، انانیت یا غصہ بچے کے اوپر نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتا دیا دودھ کا معاملہ، اس کی ضروریات کا معاملہ، وہ اسی طرح اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قانون کو بھی اپنے علم پر کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پر آ کر اس مسئلے کو بھی ختم کیا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے اور دل میں خوف خدا بھی ہو تو یہ مسائل بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت قرآن کریم کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔